حضرت حاجی رومی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حاجی رومی رحمۃ اللہ علیہ کو سرزمین بیجاپور میں تمام اولیاء کرام بیجاپور سے پہلے قدم رنجہ ہونے کا شرف حاصل ہے. آپ ایسے وقت میں بیجاپور تشریف لاتے ہیں جبکہ یہاں پر ہنود کی حکومت ہے. دور دور تک اسلام کا نام لیوا نظر نہیں آتا تھا. اس کفرستان میں آپ اپنے چند خدام کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو شہر سے باہر کر دیا گیا اور نت نئی تکلیفیں دینے لگے تاکہ چند مٹھی بھر مسلمان تنگ آ کر یہاں سے چلے جائیں. لیکن آپ کے خدام ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت تقدس میں جڑے رہتے تھے اور ہر طرح کی تکلیفیں سہتے رہے. اہل ہنود ان مسلمانوں پر اناج پانی اور دیگر اشیاء کی خرید پر بھی پابندی لگا دی، جس کے نتیجے میں ان پر فاقہ کشی کی نوبت آئی. آخرکار 3 دن مسلسل فاقہ کشی کے بعد خدام نے اپنے پیر و مرشد سے گزارش کی کہ اب تو کچھ کیجیے. حاجی رومی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی یہ حالت دیکھ کر ایک کیفیت سی طاری ہوئی اور کہا کہ پاس سے گزر رہی گائے کو ذبح کریں اور شکم سیر ہو جائیں. البتہ گائے کا چمڑا، ہڈیاں اور سر اور پاؤں کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی. خدام نے گائے کو ذبح کیا اور خوب شکم سیر ہو کر کھا لیے. یہ گائے بیجاپور کے راجہ کی معبود تھی. وہ ہر روز اس کی پرستش کیا کرتا تھا. جب گائے نظر نہ آئی تو تلاش شروع ہوئی اور گائے کا پتہ نہیں ملا. اب انہیں گمان بلکہ یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ کام ان مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ گائے کو مسلمانوں نے ہضم کیا ہے. راجہ بہت غصے میں آ گیا اور گائے کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا. حضرت حاجی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط پر گائے کو واپس کرنے کا وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں گے اور انہیں شہر میں آزادی سے گھومنے پھرنے کا موقع دیا جائے گا. راجہ کے لوگ اس شرط کو مان گئے. حضرت حاجی رومی نے اپنے مریدوں سے کہا کہ گائے کا چمڑا، ہڈیاں، سر اور پاؤں لے آؤ. تمام چیزیں جب حاضر خدمت کی گئیں تو حضرت نے ترتیب سے ان اعضاء کو جوڑا اور اس پر ایک لاٹھی مار کر کہا کہ اب زندہ ہو جا. بحکم خداوندی وہ گائے پھر سے زندہ ہو گئی. راجہ کے لوگ یہ کرامت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور گائے کو ساتھ لے کر چل دیے. اس واقعے کے بعد ہنود کے دلوں میں حضرت کا خوف اور احترام بڑھ گیا. ان کی تعلیمات سے بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہونے لگے. اس طرح سے شہر بیجاپور میں اسلام کی شمع جل اٹھی اور اس کی روشنی سے ہزاروں نے ہدایت پائی. ایک روایت کے مطابق آپ حضرت عثمان ہارون جو حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کے پیر طریقت ہیں کے خلیفہ مانے جاتے ہیں. ایک اور روایت کے مطابق حاجی رومی، حاجی مکی یعنی ٹکوٹا، حاجی سیف الملک یعنی حیدرہ اور شیخ صلاح الدین یعنی پونا ایک دوسرے کے طریق کے بھائی ہیں اور حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی سے خلفاء میں سے ہیں. آپ کے عرس کی تاریخ 22 ذی الحجہ ہے. روضہ مبارک اسٹیشن روڈ پر واقع پرانی آئی بی جہاں پر فی الوقت لیڈیز یونیورسٹی چل رہا ہے آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے. ہر سال سندل و عرش میں سینکڑوں زائرین کا ہجوم رہتا ہے.